بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ہونے والی لمحہ بلمحہ تبدیلیوں پر۔ آپ نے دیکھا پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا جو بیانیہ ہے وہ مختلف وقتوں میں ہمیں مختلف نظر آیا۔ پی ڈی ایم کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے تھے اور دعوے بھی کیے گئے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں، خاص کر دو بڑی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ان کے توپوں کا جو رخ ہے بجائے حکومت کے وہ ایک دوسرے کی جانب ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہوئی، کیا ایسی ڈیلنگز ہوئی، کیا مراعات، کیا مفادات وابستہ تھے جس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آیا عوام کو فائدہ پہنچنے کا جو امکانات ہے وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، آیا وہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کیونکہ اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ وزارتوں میں تبدیلیاں کی جائے، کیا اس کے نتیجے میں عوام کو امناً کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ تمام تر سیاسی منظرنامے پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں جو آج ہم نے زحمت دی ہے، ہمارے سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ میرے جو پہلے مہمان ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ان کے مختلف ٹی ویز پر ان کے تجزیے بھی سنتے ہیں، اور سینئر جرنلسٹ ہیں یاسر ندر صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، نہ صرف یہ کہ کرائم کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام، بلکہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی ان کی گہری نظریں ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں اور ان کے تجزیے تبصرے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم زمان مغل صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں، پاکستان کی سیاست کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی تجزیے تبصرے ہم ان سے آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ بھی سنتے رہتے ہیں۔ پریس کلب میں جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو سنا جائے، کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ اسحاق چودھری صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کو شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، آغاز بھی میں چودھری صاحب ہی سے کرنا چاہوں گا۔ چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ واقع ہو سکے، اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وزارتوں کو جو تبدیل کیا جائے، مختلف لوگوں کو مختلف وزارتیں دی جائیں۔ حفیظ شیخ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کی وزارت کو تبدیل کیا جائے، کسی اور کو یہ منصب دیا جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیروں یا چہرے تبدیل ہونے کے بعد جو پالیسیز ہیں وہ بھی بدل جائیں گی اور عوام کو فائدہ پہنچے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعتاً یہ پرائم منسٹر کی مجبوری ہے اور یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں یا یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے، لہٰذا اب تبدیلی جو ہے وہ لائی جا سکے؟ سب سے پہلے میں کے ٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ادھر بلایا آپ نے اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اینالائز کریں چیزوں کو، پولیٹکس کو خاص طور پر۔ میرا خیال ہے کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا جی، منسٹروں کے تبدیل کرنے سے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، چونکہ یہ کافی ان کے الائز کافی ہیں، کوئی جنوبی محاذ ہے، کوئی ایم کیو ایم والے ہیں اور وہ بلوچستان والے باپ والے ہیں، تو یہ جو ہے نا ان کو بہت سے لوگوں کو ان کا وہ تھا کہ ہمیں اکاموڈیٹ کریں۔ اچھا، کہ ان کو مثلاً شبلی صاحب جیسے ہیں یا اور جو اسٹیٹ منسٹر بنا کے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ جو فائنانس منسٹر ہے جو حفیظ شیخ صاحب، میرا خیال ہے وہ اس کو یہ چینج کر دیں گے۔ نہیں تو یہ جو پھر یہ کیا خوش فہمی ہے عوام کی کہ دیکھیں اب وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو احساس ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں، لہٰذا دیکھیں وہ بالکل جرار میں آ چکے ہیں اور وہ فارغ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو یہ مطلب یہ صرف ایک میں نے عرض کیا نا کہ اس سے نہ پالیسی چینج ہوگی اور نہ عام لوگوں کو یا عوام کو کوئی فائدہ کچھ نہیں پہنچنا، کیونکہ وہ ان کی پالیسیز وہی رہنی ہے۔ مگر ان کے چینج کرنے سے یا چہرے بدلنے سے نظام تو نہیں بدل سکتا، نہ پالیسیز بدل سکتی ہیں، مگر وہ اتحادیوں کو خوش کیا جا سکے بس۔ جی میں نے کہا نا کہ ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے ان کو تاکہ وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔
تو ایم کیو ایم ہو گیا، باپ پارٹی ہو گئی یا کچھ جنوبی اتحاد والے ان کے میں 14-15 ایم این ایز ہیں. وہ ایک تو وہ طارق چیمہ صاحب ہیں، بالکل وہ تو ویسے ہی اکاموڈیٹ ہیں، مگر ان کا تھا کہ مزید لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. بالکل پچھلے 1.5 سال پہلے چودھری شجاعت صاحب، ہاں چودھری ان کے بیٹے جو ہیں، ہاں ان کو وہ ان کا بڑا وہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا اس کو کچھ دیں، وزارت دے. مگر وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو سپیکر دیا اور پھر منسٹر دیا تو یہ آپ کا اتنا حصہ ہے. اب انہوں نے ایک سینیٹر بھی بنوا دیا ان کا، ہاں جی، آغا کمال صاحب. تو مطلب جتنے تو مغل صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اور یا جن کو وزارتیں دی جا رہی ہیں یا وزارتیں لی جا رہی ہیں، مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا اور اپنے اتحادیوں کو جو ہے نا خوش رکھنا، یہ مقصد ہے. میری رائے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ ہماری یہ گورنمنٹ ہے، آپ اس سے پچھلی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، اس سے پچھلی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، ٹریک ریکارڈ ہماری جتنی حکومتیں آئی ہیں ان میں یہی ہے کہ ٹائم گین کرنا ہے، اور لوگ ٹائم ہی گین کرتے ہیں، ہر حکومت ٹائم گین کرتی ہے. پبلک کی بہتری آج تک نہیں آئی ہے، نہ پچھلی حکومتوں میں، نہ پچھلی حکومتوں میں آئی ہے، نہ اس میں آئی ہے، اور نہ ہی اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آگے کوئی آنے کا امکان ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ تو بڑی ناامیدی کی بات ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے ممکن ہے ہی نہیں کہ عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا سکے. شور شاٹ، یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر حتیٰ کہ یہ پارلیمانی نظام ہمارا جو ہے یہ بالکل فیل ہو چکا ہے. اب ہم صرف اور صرف اس نظام کے ساتھ اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ کروڑوں روپے لگا کے ہم نے الیکشن جیتنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اربوں روپے کمانے ہیں. اگر آپ ماضی کی طرف دیکھیں تو مشرف دور میں ایک بار انہوں نے کہا تھا جی پاورز کو نچلی سطح پہ ڈیلیگیٹ کرنا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا جی ناظمین بنائے جائیں گے. ڈسٹرکٹ لیول پہ جب ناظمین بنائے گئے تو وہی لوگ جن کو کہا جی یہ تو لیجسلیٹر ہیں، یہ قانون سازی کریں گے، وہ سارے کے سارے ایم این ایز، ان میں سے اکثریت کی یہ پریفرنس تھی کہ ہم ناظم بنیں گے، ہم نے ایم این اے نہیں رہنا، چونکہ ناظمین کو فنڈز ملنے تھے. فنڈز لینے کے لیے ہم ناظمین بننا شروع ہو گئے اور ایم این اے کی طرف جانا کم ہو گئے. تو بظاہر اس سسٹم میں آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی بہتری آ جائے گی، ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حکومتی اتحادی ہیں ان کا احتجاج کم ہو جائے گا، وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ جو پالیسیز پر تنقید ہوتی ہے وہ تنقید کم ہو جائے گی، بظاہر کم ہو جائے گی، لیکن وہ بھی ہوتی رہے گی. ٹھیک. یاسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو معاملہ چل رہا ہے، اب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، اور حالانکہ ان کی جو لیڈرشپ نے ان کو منع بھی کیا کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن وہ چونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ حکومت کے لیے اب اپوزیشن کی جانب سے کوئی خطرہ موجود نہیں، بس یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، یہ مطلب کبھی ادھر جلسہ ادھر دھرنا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں گی، کوئی بہت بڑا چیلنج اب نہیں رہا، ایسا ہے؟ دیکھیں ہم گلگت کے الیکشن میں تھے، اس وقت بلاول بھی وہاں موجود تھے، مریم نواز بھی موجود تھی. اس وقت اور اب میں بڑا فرق ہے. پی ڈی ایم کی اس وقت جب قیادت سے ہماری بات ہوتی تھی تو وہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو مکمل طور پہ حصہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کا کوئی بڑا حصہ ہے یا باقاعدہ طور پہ اپنا جو رول ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی کا ان کو پہلے سے ہی خدشہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار کے باعث وہ ایک مقام پہ جائیں گے ہم سے. بالکل یہی صورتحال تھی. اور اب جو سب سے سیریسنس جو نظر آتی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی ہے. اور باقی جماعتیں ملا کے ان دو جماعتوں کو اگر نکال دیا جائے تو پھر ایکول ٹو زیرو ہی ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد اگر یہ دو جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ساری جماعتوں کو لے کے نکلتی ہیں، تو پھر اپوزیشن ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پہ نکل سکتی ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں موجود رہی تو پھر پیپلز پارٹی دونوں طرف سے وکٹ کے کھیلے گی، نہ وہ کوئی بڑے فیصلے پی ڈی ایم کو کرنے دے گی. یہی صورتحال، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ جو بات چیت آج سے کافی عرصہ پہلے ہم ڈسکس کرتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کی زبانی سنتے تھے، تو آج وہی پریکٹیکل ہو رہا ہے. وہ جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی موقع پہ ہمیں چھوڑ جائے گی، تو ایسا ہی ہے کہ مطلب اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہتی ہے تو پھر حکومت کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر یہ پی ڈی ایم سے بالکل نکل جاتی ہے اور یہ باقی دیگر جماعتیں اپنے موقف میں اور اپنی پالیسی میں بالکل آزاد ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اپوزیشن. کیونکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز، ان دونوں کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی بات چیت دیکھیں اور ان کا جو رویہ ہے وہ دیکھیں، وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی بات کریں
تو وہ اپنا رویہ نرم رکھتے ہیں, لچک رکھتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہی موقع آتا ہے تو اپنا کہیں نہ کہیں وہ سیٹ اپ تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہی ہوا. ابھی فی الحال اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی, سیریس ہوتی, تو پھر پی ڈی ایم مضبوط پی ڈی ایم ہوتی. لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال بنی. سارا کرنے کے بعد پی ڈی ایم کا جو ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ بہت مضبوط سیٹ اپ ہے, ملک کے اندر احتجاج ہوگا, سسٹم جام ہو جائے گا, لیکن پیپلز پارٹی کے ایک جھٹکے سے باہر آنے کی وجہ سے ایک وہ ان کے یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی جو سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم بہت کوئی بڑا کام کرنے والی ہے, ایک جھٹکا ان کو ضرور لگا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اگر پیپلز پارٹی ایسے ہی ان کے ساتھ چلتی رہی, اور لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ چلتی رہے. ابھی بھی بلاول بھٹو کا یہی بیان چل رہا تھا کہ حفیظ شیخ کی جو تبدیلی ہے یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی چلنا چاہتی ہے, لیکن مریم نواز, مولانا فضل الرحمان, ان کو خدشہ ضرور ہے کہ اگر یہ مزید ساتھ چلے تو ہم کوئی بھی بولڈ ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک پی ڈی ایم کی مضبوطی کی وجہ تو ہے, لیکن نقصان کی باعث بھی ان کو نظر آ رہا ہے. چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہ موو تھی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لیا اور ہم نے جو ہے وہ گین کیا, یہ ہمارا سیاسی حق ہے, جبکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں آپ ان کو سنتے ہیں وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے, ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں, آپ سمجھتے بھی ہیں, کیا واقعتاً انہوں نے کوئی ایک سیاسی چال چلی یا واقعتاً انہوں نے کوئی دھوکہ دیا اپوزیشن کو؟ میرا خیال دھوکہ تو نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس میں ہوتی نمبر گیم. اگر وہ دو بندے باپ کے ان کے ساتھ نہ بھی آتے تو اس کے علاوہ بھی ان کے جو ہے نا کم سے کم 26 ووٹ تھے, 2 اے این پی کے, بالکل نا ایک اے این پی کا, سینٹر ایک این پی کا, بالکل ہاں, 4 وہ دوسرے, ایک اے این پی کا, 4 وہ دوسرے جو ہیں وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے جائیں کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا زرداری صاحب نے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو سینٹ میں ہمارا ہوگا, اور وہ اور اس کے اوپر کچھ ان کے آبزرویشن بھی تھیں, وہ یہ تھیں کہ جو بی بی کا جو شہادت ہوئی لیاقت باغ میں, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے جو پولیس والے جنہوں نے وہ دھویا تھا وہ اندر بھی رہے, ایک پولیس والا شعیب بن عزیز کی پتہ نہیں کیا نام تھا, درست, تو وہ یہ ان کے وکیل تھے, ان کو ریزرویشن تھی, مگر یہ اس وقت ان کو بات کرنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یاسر صاحب نے کہا کہ ان کا رویہ جو ہے نا بلاول صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا, آپ نے سب کا سنا ہوگا, چودھری منظور کا اور دوسروں کا, اور ان کا بھی سنا ہوگا, جو حسن اقبال صاحب, بی بی مریم نواز صاحبہ, ان کا اگریسو ہے, ان کا ڈیموکریٹک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو لہجہ ہے, جو باقی جو ٹف ٹائم دینے والی بات ہے وہ اسمبلی میں آپ نے تقریریں سنی ہوگی بلاول صاحب کی, کتنا ٹف, مطلب جب مریم کو پکڑا تو انہوں نے ان کو بغیرت تک کہہ دیا, یہ آپ کو یاد ہوگا, پھر وہ انہوں نے حذف بھی کرایا. تو میرا خیال ہے کہ ان کا رویہ, اور ایک بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو لے کے چلنا ہے اگریسو طریقے کے بغیر, جو بھی چلنا ہے, جب یہ موو چلے گی تو میرا خیال ہے جتنے وہ جالے جو ہیں, جتنا اگریسولی وہ بیہیو کرتے ہیں نا جلوسوں میں, جلسوں میں, یا جو بھی ہے, اور دوسری پارٹی نہیں کر سکتے, یا پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے وہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر سطح پہ جا کے کوئی نہ کوئی سوچنا ہوتا ہے, کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیموکریسی کوئی گولی چلانے کا نام تو نہیں ہے, یا کسی کو ڈانگ تو نہیں مارنا. صاحب ایک بات ہے نا, ڈیموکریسی تو اس بات کا نام ضرور ہے نا کہ اگر آپ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں ایک پیج پہ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک ہی فیصلہ لینا ہے اور ایک ہی موو کرنی ہم نے, اور دیگر تمام جماعتیں متفق ہو جاتی ہیں اور اتفاق کر لیتی ہیں, ایک جماعت جو ہے وہ جو فیصلے کیے گئے ہیں فیصلے اس سے جنہیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں, تو یہ تو جمہوریت نہیں ہوئی نا سر. میرا خیال یہ ہے حنیف صاحب کہ نہ پیپلز پارٹی پیچھے جائے گی اور نہ یہ ان کو نکالیں گے. یہ ابھی اب دیکھ لینا. تو دیکھیں مغل صاحب, ابھی تو گیلانی صاحب کو جو ابھی اپوزیشن کے حوالے سے جب سینٹ میں ان کو جب سیٹ پیپلز پارٹی نے ایک وہ کیا ہے کہ خواہش کا اظہار کیا ہے, تو مسلم لیگ نے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی اپوزیشن لیڈر ہمارا آنا تھا, تو ہم سے تو یہ بات ہوئی تھی.
اب پیپلز پارٹی کے بارے میں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعت یہ کہتی ہے کہ یار ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے، ہم نے جو بند کمرے میں جو ایک سیٹ اپ بنایا تھا، وہ تمام تر جو ہے پیپلز پارٹی والے جو نا وہ پیچھے ہٹ گئے. تو میرے خیال میں یہ تو جمہوری رعایت اچھی ماضی کے کچھ دنوں کو آپ دیکھیں نا تو اس میں شاید آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہو جو ویڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں نون لیگ کے 4-5 لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو پہ گفتگو کر رہے تھے، جس میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جاتا ہے، بزدار صاحب کی جگہ پہ پرویز الہی صاحب کو لایا جاتا ہے، تو کیا وہ ہمارے فائدے کے ہیں یا نہیں. اس پہ مریم صاحبہ کا خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور ان ہاؤس تبدیلی جو پنجاب میں ہے جس پہ بات چیت چل رہی تھی، پیپلز پارٹی بھی راضی تھی کہ یہ سٹیپ ہمیں لینا چاہیے. لیکن شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں وہ تشریف فرما تھے اس ویڈیو میں، وہ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کا جو پیغام اس میں دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرویز الہی کو لانے سے ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، چونکہ وہ ایک مضبوط وزیر اعلیٰ آئے گا اور اس کے آنے سے ہمارے لیے مسائل مزید بڑھیں گے. اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد جو ہی وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سنی تو زرداری صاحب نے وہ گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا میاں صاحب آپ پاکستان تشریف لائیں پھر آگے چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفادات ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ جی بالا یہ تو آپس میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات پہ ایگری کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ بیان دیا، جس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ اختلافات شروع ہوئے اور سب نے چیزیں آنا شروع ہوئی. مطلب سارے ہی جتنے بھی ہیں یہ وہ ہمامے جب میں سب ایک جیسے. مطلب میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ یہاں پہ پی ڈی ایم بنی ہے تو وہ بھی ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آیا ہے. اگر گورنمنٹ کو ہٹانا ہے تو اس کے بعد ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے. اب ساری بات ہے گورنمنٹ ہٹانے کے بعد پیپلز پارٹی تو یہ دیکھتی ہے کہ بھئی پنجاب میں بھی انہوں نے آنا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وفاق میں بھی شاید یہی لوگ آ جائیں. سندھ پہلے بھی میرے پاس تھا، ابھی بھی سندھ ہی نے رہنا ہے میرے پاس، تو میں کیوں اتنی بڑی قربانی دوں. پیپلز پارٹی تو پھر پیپلز پارٹی اس وقت بھی اپنا پنجاب کے لیے ہوم ورک کر رہی ہے تاکہ آنے والے الیکشن میں ہماری جڑیں پنجاب کے اندر مضبوط ہوں، تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اپنی لگاتار کوشش کر رہے ہیں. تو یاسر صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی کے امکانات آپ کو کچھ نظر آتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ظاہر بات ہے دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہے اس طرح کوئی امکان؟ پیپلز پارٹی اصل میں دیکھیں، پیپلز پارٹی اگلے 5 سال کی سوچ رہی ہے. پیپلز پارٹی ابھی فی الحال جو اتار چڑھاؤ ہے، اگر بلاول بھٹو سے آپ بات کریں، اگر پرسنلی آف دی ریکارڈ بات کریں، تو ان کے جو ذہن میں جو آئیڈیا ہے وہ اگلے 5 سال کا ہے. 5 سال کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں سندھ میں ان کی حکومت ہے، سینٹ میں وہ آلریڈی موجود ہیں، اسمبلی میں موجود ہیں. پنجاب کے پی کے اور بلوچستان، ان میں جو مرضی کر لیں، ان کی جو اکثریت ہے وہ حکومت بنانے کے قابل نہیں ہو سکتے، چاہے جنرل الیکشن ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ان کو آس یہ ہے کہ شاید کوئی اشیرباد ہوں، کسی قسم کی ان کو پازیٹیو رسپانس ہے ان کی طرف سے، تاکہ اگلے 5 سال جو ہے حکومت وفاق میں بنا سکیں. یہی ان کی جو حکمت عملی ہے. جہاں تک ابھی کا جو سیٹ اپ تبدیل ہونے کی بات ہے، اگر پیپلز پارٹی اتنی کوئی سیریس ہوتی تو فی الحال اس جو ٹرینڈ ہے پی ڈی ایم کا، اس سے باہر نہ جاتی. باہر جانے سے مراد کہ اس طرح کے بیانات دے کے جو کلیش ہے مزید نہ بڑھاتی. ابھی یہ مزید بڑھے گا. دیکھیے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ان دونوں کی طرف سے اس طرح کے بیانات چیزیں بڑھتی جائیں گی. فی الحال آپ کو تھوڑی سی آگ جو ہے ٹھنڈی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کے ان بیانات کی وجہ سے یا انہوں نے جو موو لیے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی نقصان پہنچا ہے عوامی سطح پر، کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی ایک تحریک تھی، ایک متحدہ اپوزیشن تھی، ان کے جو رویے ہیں وہ اس لائق نہیں رہے کہ پی ڈی ایم متحد رہتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہوا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نقصان ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب کی حکمت عملی ہے. زرداری صاحب کی یہ کامیاب حکمت عملی ہے کہ سندھ میں حکومت ہو، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ان کا ہو، اگلے آنے والے سالوں میں بھی ان کو نظر آ رہا ہو کہ ان کی حکومت ہو. تو یہ تو پبلک اگر بات کی جائے ووٹ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان ہو، لیکن اتنا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو حکمت عملی ہے بڑی کامیاب ہے. اور وہ یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اب وہ کوشش کر رہی ہیں، کوئی اکیلے سولو فلائٹ نہیں لینا چاہ رہی ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی وقتاً فوقتاً کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنی الیکشن مہم ہے وہ اکیلے تیاری کریں، اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی بھی تیاری کری ہے، نون لیگ بھی کری ہے، اور جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی کری ہیں. لیکن جو پی ڈی ایم کو نقصان پہنچنا تھا وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پہنچا ہے. اور میرا جو تجزیہ یا مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ساری چیزوں سے، جب تک پیپلز پارٹی موجود رہے گی کوئی بھی اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جو سیٹ اپ ہے کوئی بولڈ ڈیسیژن لینے میں فی الحال کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور حکومت کو جو خطرہ تھا، جو ہے خطرہ، وہ فی الحال ایسے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار. اگر اتنی واضح تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے تو مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ بھائی پیپلز پارٹی
ہم نہیں مانتے ہیں، کوئی ہمارا حصہ نہیں، تاکہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکے. ایسا کیوں نہیں ہوتا پھر؟ یہی تو دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. پی ڈی ایم کے کیونکہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے بعد بھی ہم موجود تھے، وقتاً فوقتاً ان لوگوں سے بھی ہم بات کرتے رہے. تو اس وقت جو بات چیت ہو رہی تھی کہ جو بیانات چیزیں ویڈیو لنک باقاعدہ طور پہ پہلے سے شیئر ہوئے تھے تاکہ زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں ہر طرف پہلے سے ٹیلی کاسٹ براڈ کاسٹ ہو سکیں. تو یہ ایک دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی کے تحت چل رہی ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی آتی ہے تو پوری طرح ہمارے ساتھ آ جائے، اور جو اصل چہرہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا دکھا بھی رہی ہے وقتاً فوقتاً. اب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہنا بھی چاہ رہی ہے اور یہ بھی نہیں چاہ رہی کہ وہ اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لیے ایک مشکل صورتحال ضرور پیدا کر رہی ہے، اور حکومت کے لیے ان آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے فائدہ ان مشکل کو. صورتحال پیپلز پارٹی بقول یاسر بھائی کہ حکومت پی ڈی ایم کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، تو یہ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ واقعتاً ہے ایسا؟ کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کو بہرحال ہوا، حکومت کو کوئی فائدہ پہنچا ہے پیپلز پارٹی کے موو سے؟ میرا تو خیال فائدہ شاید کو نہیں پہنچا. مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم 11 پارٹیوں کا مجموعہ ہے ایک، تو ہر پارٹی نے 2 سال بعد 1.5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے. ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر پارٹی کی. تو جہاں بھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، پنجاب میں لڑنا ہے، سندھ میں لڑنا ہے، کے پی کے میں لڑنا ہے یا بلوچستان میں لڑنا ہے، تو اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر کوئی بہت زیادہ نقصان، میرا نہیں خیال کوئی نقصان ہوا ہے. یہی ایک پراپوگنڈا ہے نا کہ انہوں نے سینٹ میں جو ہے نا اپنا اپوزیشن لیڈر بنا لیا. سر حکومت کو موقع ملے اپوزیشن کے خلاف بیان بازی کا، اور بہت بڑے بڑے منظم وہ تو پہلے بھی کرتے رہتے تھے. مثلا وہ ہر چیز کو جو ہے نا ان کی حکومتوں پہ، سابقہ حکومتوں پہ ہر چیز کو ڈال دیتے تھے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا تو وہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے پچھلی حکومتوں پہ ڈالنا ہے. شروع ہی ایسے کرتے تھے. جتنے بھی ان کے منسٹر تھے یا جو آتے تھے اس پروگراموں میں وہ یہی کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ اپنی ان کی اسٹریٹجی ایک. اب یہ دیکھیں کہ جب ان کا ووٹ تھا سی او اے ایس کا، تو اس وقت انہوں نے ووٹ نہیں دیا نون لیگ والوں نے، اسمبلی میں ووٹ دیا نا اس کو کہ اس کو ایکسٹینشن دیا نا. اب ہر جگہ کے اوپر اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی دیا، نون نے بھی دیا، دوسروں نے بھی دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے فورس ان کے پاس ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس فورس ہے، جن کا پاس جو ہے وہ 3 گورنمنٹوں میں رہے ہیں. 3 تو بھی رہے ہیں تو بھٹو صاحب کے دور سے شروع. آج کا جیالہ بھٹو اور بینظیر بھٹو والے جیالہ ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے، مگر کچھ ناراض تھے، یہ تھے وہ تھے. اب میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اب آ جا کے ان کا گزارا نہیں کسی پارٹی میں، تو اسی میں دوبارہ پھر وہ جیالے جو آ رہے ہیں. اگلے دن میں وہ شاہدہ جبین ہے جن کا بھائی وہ پھانسی چڑھا تھا، ادریس بیگ، وہ آئی ہوئی تھی. وہ تو بڑا کہہ رہی تھی کہ ہم جو ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور اس کو میں نے سنا تھا آج سے 5-4 سال پہلے وہ زرداری کے خلاف ہو رہی تھی. تو مول صاحب یہ بتائیں آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کی یہ جو موو تھی اس کا نقصان ہوا ہے پی ڈی ایم کو، حکومت کو کوئی فائدہ پہنچا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ خاص نہیں، بس چیزیں چلتی رہیں گی؟ میں چوہدری صاحب کی رائے سے انتہائی معذرت سے اختلاف کروں گا. پیپلز پارٹی نے جو پارلیمنٹرین کے استعفوں سے انحراف کیا وہ براہ راست گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے. وہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا وہ ایک دم سے پریشر ہٹ گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے پاس چونکہ عددی اعتبار سے اتنے پارلیمنٹرین نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر استعفے نہ دیے جائیں تو ایسی صورت میں ہماری موو میں زیادہ طاقت اور دم نہیں ہوگا، اثر انداز نہیں ہو سکتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ استعفے دے کے ہم آگے چلیں. اور پیپلز پارٹی کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ ہم یہ اپنی طاقت، ہماری ایک صوبے میں گورنمنٹ بھی ہے، وفاق میں بھی ہماری اتنی تعداد ہے تو ہم یہ استعفے دیں. ان کے جتنے سٹیپس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سٹیپس کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے، اور پی ڈی ایم اس حوالے سے بہت ہی کمزور ہوئی ہے. کیونکہ وہ جو موو تھی، پریشر تھا کہ اکٹھے نکلیں گے، گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. ایون آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سال اکیلے دھرنا دیا تھا تو اس وقت اچھا خاصا پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا، اور بڑے طریقے کے ساتھ اس پریشر کو انہوں نے ہینڈل کیا اور وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کروایا تھا. اس وقت وہ ایک جماعت تھی، اس وقت 11 جماعتوں کا مجموعہ تھا، اور اس میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں شامل ہیں.
تو اگر وہ اسی طرح نکلتے، موو اسی طرح بنتی تو گورنمنٹ کے جانے کے بھی امکانات تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے فیصلوں کی وجہ سے وہ سارا پریشر جو ہے ایک وقت ختم ہو اچھا، گیا۔ یہ جو موو آپ کو نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ آیا یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، پارٹی فیصلے ہیں، یا جو الزام لگایا جاتا ہے کہ کہیں کسی سے ڈیل تو نہیں ہوئی؟ ہم یہ پوچھیں گے تینوں حضرات سے، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ مغل صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو پہنچا اور نقصان جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچا، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کے جو پارٹی فیصلے ہیں یہ وہی ہے، یا جو ان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید کسی سے ڈیل ہوئی ہو، کسی نے کچھ لین دین کی بات کی ہو؟ آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کیونکہ تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی کسی سے بات ہوئی ہو۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماضی میں ہماری حکومتیں خود جو ہے وہ انٹیلیجنس کو اور بیوروکریسی جو ہے اس کو، اور ایون جو فوجی ہمارے بڑے حکمران رہے ہیں ان کو یہ خود انوائٹ کرتی رہی ہیں کہ ہمارے درمیان یہ ایشو ہو گیا ہے اپوزیشن کا، گورنمنٹ کا، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ سالو کروائیں۔ ایون آپ پچھلے دھرنے دیکھ لیں عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا، تو وہ دھرنے جب پیک پہ تھے تو اس وقت بھی سٹنگ گورنمنٹ جو تھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے سر سے جو ہے اوپر جا رہا ہے، لہذا آپ کو اس میں جو ہے نا رول پلے کریں تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو، جس کے اوپر پھر چیف آف آرمی سٹاف نے دونوں رہنماؤں سے باقاعدہ ملاقاتیں کی تھیں، ان کا ایجنڈا سنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں وائنڈ اپ ہوئی تھیں۔ تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ نون لیگ کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، ان کے اوپر بھی ماضی میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اس سے پچھلا جو ٹینیور تھا پیپلز پارٹی کا اس میں بھی یہ چیزیں چلتی رہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ سسٹم کے اندر یہ چیزیں چلتی تو آپ نے رہیں۔ جو کہا نا کہ اس نظام کے ساتھ ہم آگے نہیں جا سکتے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب اس طرح کی جب آپ جمہوری عمل کے لیے غیر جمہوری قوتوں سے باتیں کرتے رہیں گے اور آپ دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر تو واقعتاً یہ جو نظام ہے کہ غیر جمہوری قوتوں سے آشیرواد لینا، ان سے بات کرنا، ان کی ضمانت پر آپ پھر آگے بڑھتے ہیں، تو یہ نظام تو پھر نہیں چل سکتا۔ اس میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں سروں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتا۔ طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، ڈیموکریسی کو جو کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، اور بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں ہی ہماری جمہوریت میں پریکٹیکلی نہیں ہیں۔ درست۔ ہماری جمہوریت میں کیا ہے کہ چند ایک خاندان ہیں جو ملکی وسائل پر قابض ہیں، اور وہی بدل کے کبھی کسی جماعت میں آتے ہیں، کبھی کسی جماعت میں آتے ہیں، کبھی کسی جماعت میں آتے ہیں۔ اقتدار انہوں نے لینا ہوتا ہے، وہ خواہ کوئی بھی جماعت آگے آتی ہے، اور اس اقتدار کے حصول کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی کوئی میٹنگ کرنا پڑے، کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑے، تو وہ اس چیز سے دریغ اس لیے نہیں کریں گے کہ انہیں ملکی وقار کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو پریفر کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو پھر ان لوگوں کو موقع بھی ملتا ہے۔ آف کورس۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اگر پھر یہی جو سسٹم کی انہوں نے بات کی اس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو پھر پی ڈی ایم کا ایک نیریٹو تھا وہ تو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پولیٹیکل پاورز، ٹھیک ہے نا، جمہوری قوتیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور اب یہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا آئینی کردار ہے وہ اس حد تک محدود رہیں۔ تو پھر یہ پیپلز پارٹی کی موو اور باقی جو جس طرح مغل صاحب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انہی کے آشیرواد سے اور انہی کے جو ہے وہ میرے خیال میں جو تھپکی دی گئی تو یہ سارا معاملات جو ہے وہ آگے آئیں، تو کیا پھر جمہوری قوتوں یہ اس سے نعرے لگاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں مغل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے جمہوری سیٹ اپ، جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ملک سیٹ اپ جو ڈیولپ نہ ہو سکے، عوام کے مسائل حل نہ ہو سکیں، لیکن یہی سیاستدان ان کا ماضی دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک
یہی لوگ استعمال ہوتے رہے, یہی لوگ سیاست میں آتے رہے, اور کن کے کہنے پہ آتے رہے, کن کی وجہ سے ان کو سیاست سے نکالا جاتا رہا. ماضی دیکھیں تو اب تک کی جو صورتحال نکلتی ہے, کوئی بھی کسی بھی وقت استعمال ہو سکتا ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی, اور کچھ لوگ ابھی ہو رہے ہیں, کچھ بعد میں ہو جائیں گے. ماضی کی بنیاد ہی پر پی ڈی ایم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چونکہ ہم نے ماضی میں ان کے ساتھ جو ہے ہم چلے, ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے, لہٰذا اب انف از انف. تو یہ دعویٰ ان کا غلط ہے. پھر دیکھیں اب دعویٰ وہ چاہتے ہیں کہ اب تبدیلی آئے, وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جو آئینی کردار ہے اس حد تک محدود رہے. لہٰذا مسلم لیگ نون کے لوگ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ہمیں حاصل تھی اور ہم ان کی بیساکھیوں پر ہم نے حکومتیں کی ہیں, لیکن اب مزید نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا. تو کیا اب یہ جو دعوے ان کے ہیں یہ صرف فرضی دعوے ہیں یا آپ کچھ کو لگتا ہے کہ حقیقت بھی ہے اس میں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اگر بات کی جائے تو جب اسلام آباد میں پشاور موڑ کے مقام پہ موجود تھے, آپ کو بھی نظر آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ایک دم سے وہ واپس بھی چلے گئے, کچھ نہ کچھ ان کو نظر آیا کہ بعد میں کہا بھی کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مارچ میں الیکشن کروائیں گے. کسی کی اشیرباد اگر ہے, وہ کسی سے رابطے میں تھے اور اس رابطے کی باعث اب وہ چلیں گے. اب مولانا فضل الرحمان کو مثال کے طور پہ کوئی بڑی آفر مل جاتی ہے کہ کے پی میں آپ کو گورنمنٹ دیتے ہیں, کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو, جو بھی ہو وہ سیاست ہے. سیاست میں جیسا چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے, مغل صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں بھی موقع ملے گا یہی سیاسی لوگ ہیں, چاہے جتنے مرضی دعوے کر لیں, چاہے جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں, لیکن جو ہی مفاد آتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں, پی ڈی ایم بے شک مضبوط تھی, جس سے چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے حکومت کو نقصان نہیں ہوا, لیکن دیکھیں اب ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی لڑائی جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. کہاں نون لیگ اور پی ڈی ایم اور حکومت کی لڑائی ڈسکس ہوتی تھی میڈیا چینلز پہ, اب دو جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, ان کی لڑائی ڈسکس ہو رہی ہے. اس سے نقصان تو واضح طور پہ ہوا ہے, اور ایک بڑا پریشر جو لگ رہا تھا کہ آگے چل کے مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی تک ڈیولپ ہوگا, لیکن وہ پریشر اب پیپلز پارٹی کی وجہ سے کم ہی نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اب حکومت بھی اتنا سنجیدہ نہیں لے رہی. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے مولانا فضل الرحمان یا مریم نواز جو ہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ورکر ہیں اور وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لا سکتے ہیں. دوسری طرف مریم نواز یا نون لیگ کا ووٹر ضرور ہے, لیکن وہ لوگوں کو اتنی تعداد میں نہیں لا سکتا. رویے دونوں کے رویے انتہائی سخت ہیں, دونوں چلنا بھی اکٹھے چاہتے ہیں, لیکن جہاں بھی موقع آئے گا کوئی وجہ نہیں ہے کہ جتنے مرضی دعوے کر لیں. ماضی کو دیکھا جائے اس سے بھی سخت دعوے کرتے رہے, اس سے بھی سخت باتیں. ایک طاہر القادری صاحب کا جب دھرنا ہو رہا تھا, عمران خان صاحب موجود تھے, وہاں پہ طاہر القادری صاحب موجود تھے, تو چند منٹ میں ایسے لگ رہا تھا کہ لوگوں نے کفن لپیٹ لیے, ایک جنگ کی کیفیت تھی, لیکن ہم وہیں کھڑے تھے. چند منٹس میں ویگو گاڑیاں آئی, سارے لوگ وہاں سے چلے گئے. ایک کال پہ ایک مطلب آپ دیکھیں کہ وہ سارا دھرنا چیزیں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گئی. یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آخری لمٹ تک سیاسی جماعتیں جاتی ہیں, لیکن جو ہی ان کو مفاد نظر آتا ہے تو اسی وجہ سے جو جمہوریت کا حال ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا, یہ جو پھر پی ڈی ایم کے اسٹیج سے یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ بھئی ہم جمہوری قوتیں ہیں اور ہم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, لہذا اب وہ برمنا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ماضی میں ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا, ہم بھی استعمال ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ کھیل بند ہو جانا چاہیے. تو کیا اب جو گفتگو مغل صاحب کی اور یاسر بھائی کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ یہ جمہوری قوتیں اور یہ جو جمہوریت, یہ سب ڈرامہ مفاد آئیں گے تو یہ جو نعرے بارے ختم ہو جائیں گے, تو کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ میرا خیال جیسے یاسر بھائی نے کہا ہے نا کہ جس کو کوئی اپنا مفاد یا اقتدار نظر آئے گا نا اسی طرح ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں جب 2013 میں آپ نے دیکھا ہوگا جب یوسف رضا گیلانی کو نکلوایا گیا اپنا پی ایم تھے, تو اس وقت موقع ملا اور اس کے خلاف جو تھے نا وہ نواز شریف صاحب, اور وہ تھے اپنا کالے کوٹ پہن کے, وہ چلے گئے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہے. مسئلہ کیا تھا, وہ جو خط لکھوانا چاہتے تھے سوئس بینکوں کو, اس کا مسئلہ تھا. وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے سال تک اگر وہ کیس اوپن نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ آپ نہیں کچھ بھی نہیں کرتے. ان کا ملک کا لا ہے اور ان کی تو ساری اکانومی اسی پہ چلتی ہے کہ پوری دنیا کا پیسہ جو ہے ادھر پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں, تو اس سے تو ان کی چلتی ہے. اگر وہ لوگوں کے اکاؤنٹ بتانے شروع کر دیں یا وہ پیسے واپس کرنے شروع کر دیں تو وہ کیا کریں گے بیچارے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اسی طرح ہوگا جس طرح یاسر صاحب نے کہا
جس کو جتنا مفاد نظر آئے گا نا وہ پھر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے گا. یا جیسے آپ فرما رہے تھے پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا, دیکھو ان کو اپنا مفاد نظر آیا اور ان کے پاس میجورٹی بھی تھی, ان سینیٹر کی میجورٹی تھی, اور جب نہیں تھی اس وقت بھی سنجرانی کو جب پہلے بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا, بالکل اس کو بھی انہوں نے سوائے عمران خان کے ایک انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے اپنا نکالا بندہ جس نے ووٹ دیا تھا, اور باقی ووٹ کدھر سے آگے تھے, انہی پارٹیوں نے دیے تھے نا. درست. تو بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مفادات سامنے آتے ہیں اپنے پارٹی اپنا مفاد کا سوچتی ہے, وہ نہیں یہ دیکھتی کہ پی ڈی ایم میں کیا ہو جائے گا, اس کا نقصان پہنچے گا موجودہ گورنمنٹ کو, مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہاں اپنی پارٹی کو. اور مجھے اقتدار میں جیسے انہوں نے کہا کہ جب ان کو آفر کرتے ہیں نا مولانا صاحب کو کہ آپ کو دے دیتے ہیں وہ اپنا کے پی کے میں ہاں گورنمنٹ دے دیتے ہیں تو وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے. اسی طرح وہ پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں وہاں سے ریزائن کر رہے یا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو مغل صاحب یہ وہ سسٹم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ساتھ ہم نہیں آگے چل سکتے, یا آپ کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ نظام درست نہیں, اس نظام کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ پارلیمانی نظام کی بات ہو رہی ہے. آپ اس طرف آپ کا اشارہ ہے صدارتی نظام کی طرف, یا یہ جو جمہوری قوتوں کے غیر جمہوری رویے ہیں یہ وہ نظام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے ملک میں سسٹم رائج ہے جو چل رہا ہے, پارلیمانی نظام کی بات کر رہے ہیں, پارلیمانی نظام کی بات کر رہا ہوں, یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں آپ مختلف لیڈرز کو تقریر کرتے سنیں گے کہ فلاں اتنے ٹینیور جو ہے مارشل لا رہا, اتنے سال مارشل لا رہا, اگر مارشل لا نہ ہوتا تو ہمارا ملک ترقی کر جاتا. تو میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے پارلیمنٹرین سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کو ٹائم ملا ہے تو آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیور کرنے نہیں دیا گیا, ہمیں مختلف کیسز بنائے گئے, ہمیں پریشرائز کیا گیا, ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, بدنام کیا جاتا ہے. اگر کیسز بنائے گئے تو وہ پارلیمنٹرین نے ایک دوسری حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں نا, کسی اور نے تو نہیں بنائے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے جو عوام ہے اس ملک کے, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو ریلیف ملے, مہنگائی پر قابو پایا جائے, ادویات سستی کی جائیں, تعلیم اچھی ہو, صحت اچھی ہو؟ ہمارے سیاستدان اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ رونا کون روتا ہے کہ اس ملک میں مارشل لا آ گیا تھا؟ صرف وہ لوگ جو چند 100 خاندان ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مارشل لا کے ٹینیور میں غریب آدمی کے ساتھ کچھ جاتی ہوئی ہو, ریٹس بڑے ہوں؟ نہیں بڑھتے. وہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ والے فنڈز نہیں ملتے جو جب الیکشن ہو جاتے ہیں, 5 سال کی حکومتیں ہوتی یا 3 سال کی, وہ فنڈز نہیں ملتے, اس لیے ہم رونا روتے ہیں. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ امرت کے دور ہی میں ایسی پالیسیز جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے جس کا نقصان جو ہے وہ پھر جمہوری ادوار میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. مشرف کے فیصلے آپ دیکھیں, ایوب خان کے دیکھیں, یحییٰ خان کے دیکھ رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ان کے ادوار میں. تو پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی بنیاد وہ رکھ جاتے ہیں, پھر وہ جو نقصان ہوتے ہیں پھر وہ جمہوری دور میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بیان بازی کی حد تک تو یہ میں مان سکتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی یہ چیزیں ماننے والی نہیں ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. مشرف کے دوروں جو فیصلے ہوئے اس ملک میں, کیا اس کا نقصان دہشت گردی کی شکل میں ہمیں نظر نہیں آیا؟ میں عرض کرتا ہوں ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس وقت, وہ جب بھی ان کے مطلب وزراء تقریر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نون لیگ جہیز میں ہمیں یہ مسائل دیکھے گئے. اور جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو وہ خطابات فرمایا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی جہیز میں ہمیں یہ مسائل دیکھی گئی ہے, اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پریشان ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مارشل لا کو میں سپورٹ نہیں کر رہا, قطعاً سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مارشل لا میں اتنا نقصان ملک کو نہیں ہوتا جتنا ہمارے سیاستدان ملک کو نقصان دے جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں, متفق ہیں اس بات سے؟ جمہوریت کوئی برا سسٹم نہیں ہے, لیکن جمہوریت میں جو استعمال ہونے والے لوگ ہیں یہ ضرور برے ہیں, کیونکہ انہوں نے عوام کی بات کر کے عوام کو ہی دھوکہ دیا. اب غریب آدمی سے آپ جا کے پوچھیں, میں فیلڈ میں ہوں, آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اب جو صورتحال ہے ایسی ناقابل برداشت صورتحال ہو گئی ہے کہ جو غریب آدمی ہے, سفید پوش آدمی ہے, کہ اس کا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی صورتحال پاکستان میں اب جو وارداتیں ہیں, صرف اسلام آباد کی بات کریں تو بے تحاشا وارداتیں بڑی ہیں, لوگ کرائم کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ لوگوں کا اب جو معاشی سسٹم ہے, جو حکومتی رویے ہیں,
جو لوگوں کی باتیں جس طرح مغل صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی کی حکومتیں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہی ہیں لیکن جو سسٹم ہے اس کو کوئی بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہا. جس طرح نون لیگ کی بات کریں وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتی رہی, مارشل لا پہ الزام لگاتی رہی, سب پیپلز پارٹی بھی مارشل لا ان چیزوں پہ الزام لگاتی رہی, لیکن ان پٹ یا آؤٹ پٹ اس کا کیا نکلا؟ ایکول ٹو زیرو. سب چیزوں کو اگر ملایا جائے تو اس کے بعد بھی ابھی وہی رونا رو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, عوام کے لیے دیکھیں کیا ہوا, اب وہی لوگ ہیں رو رہے ہیں. نون لیگ کی حکومت تھی, وہی صورتحال رہی. اس کے مقابلے میں جو دیکھیں اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ بھی جمہوری حکومت ہے نا. اس جمہوری حکومت میں اب جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, عوام اس سسٹم سے بدظن ہو چکے ہیں, ان لوگوں کے رویوں سے بدظن ہو چکے ہیں کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور استعمال ہونے کے بعد انہی پہ الزام, جن کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں انہی پہ الزام لگانا شروع سب عوام بیچاری تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ ووٹ دے کے آ جائے, ٹھیک ہے, جلسے جلوس میں شرکت کر لیں, وہ عوام کر رہی ہے, جلسے میں جا رہے ہیں, ووٹ بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو دونوں حضرات کی گفتگو سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا, تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کیسا ہی نہیں. ایک جیسے یاسر صاحب نے کہا نا, سارا کوئی سسٹم کا قصور نہیں ہے. اب آپ کوئی اسلامک شاید کر کے تو وہ اس کی راہ بنا کے چینی کی بیچ دے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اب ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے, کوئی ایک گلی میں ایک گاؤں میں کہیں پہ یہ امپلیمنٹیشن ہے ریاست مدینہ والی بات یہ ہے کہ یہ اب وہ تو کہتے ہیں جیسے مغل صاحب نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں فوج, جیسے کہا کہ فوج جو ہے نا وہ مداخلت کرتی ہے یہ اب تو وہ کہتے ہیں فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں. اب کون نے, اب کیا پرابلم ہے؟ اب کیا پرابلم ہے؟ ڈیلیور کریں نا, لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو ووٹ لے کے آتے ہیں اور ہم جو بیٹھتے ہیں نا اینالائز کرنے چیزوں کو, ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو ادھر ویسٹرن ڈیموکریسی میں اگر آپ کسی یو کے یا یورپ کے ملک میں گئے ہیں, وہاں نہ کوئی آپ کو بے روزگار ملے گا, بالکل نہ یہ ہوگا کہ آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, کوئی وہاں پہ آپ کا بچہ یہ نہیں ہے کہ وہ گاربیج پہ جیسے ہمارے بچے آپ کو نہیں نظر آئے گا, کوئی بیگر نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تفصیلی بات کریں اس میں ہمارے پالیٹیشین جو ہے نا جو ڈیموکریسی کا نام لے کے آتے ہیں, جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, سسٹم کا کوئی قصور امپلیمنٹ کرنے والوں کا قصور ہے, ڈیموکریسی کا کوئی نظام لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے کہ آخر پھر حل کیا ہے, کون سا نظام ہونا چاہیے اور جو پریکٹیکل ہو اور جو عوامی مفاد میں ہو. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. تو مغل صاحب پھر کیا کیا جائے؟ سسٹم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیل ہو گیا اور اس سسٹم میں ہمیں کوئی ثمرات عوام تک پہنچ نہیں پاتے, تو پھر کیا اس نظام کو بدلا جائے؟ آپ صدارتی نظام کی بات کریں گے, آپ آمریت کی بات کریں گے, کیا ایسا نظام ہو جہاں عوام کو فائدہ پہنچے؟ میں اس پہ عرض کروں گا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سال ہا سال سے قیام پاکستان سے لے کے اس وقت تک ہمارے ملک میں خاطر خواہ کوئی بہتری نہیں آئی, اور متعدد بار الیکشنز ہوئے, الیکشن ہونے کے بعد لوگ اسمبلیوں میں آئے اور ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ قانون ساز اسمبلیوں میں آنے والے لوگ, ان میں کتنے سارے ایسے جو انگوٹھا چھاپ تھے, درست ایسے کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو پورے 5 سالہ ٹینیور میں بولتے ہی نہیں ہیں, اسمبلی میں بول نہیں پاتے ہیں, اور جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی اپنے ایک ایجنڈے کے تحت بولتے ہیں. اور پبلک کے لیے جب کوئی ویلفیئر نہیں ہو سکتی, پبلک کا بھلا نہیں ہو سکتا, تو میرا خیال ہے کہ اس نظام میں بہتری لانا بہت ضروری ہے. اب ہماری پبلک کا ایک رجحان بن چکا ہے اور وہ حکمرانوں نے, لیڈروں نے بنا دیا ہوا ہے کہ جی ڈیموکریسی. میں کہتا ہوں بھلے ڈیموکریسی ہی رکھیں, لیکن ڈیموکریسی کو عملی شکل تو دینا. جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو وہاں دیکھیں, تو وہاں پہ ڈیموکریسی کو عملی شکل بھی تو ہے نا. ایک بندہ کچھ اگر غلطی کرتا ہے یا وہ کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کے اوپر قانون اسی وقت حرکت میں آتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے غلط کر دیا ہے, قتل کر دیا, اغوا کر لیا, ڈکیٹی کر دی, ادھر سے کسی منسٹر کا فون آ جائے گا, کسی سابق منسٹر کا فون آ جائے گا کہ مہربانی کرنی ہے, یہ ہمارے بندے ہیں. یہ تو وہ کمزوری ہے جو آپ گنوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے.
ہمارے پاس اویلیبل آپشن کیا ہے جس کو ہم ایکسرسائز کر سکیں اور جس کا فائدہ مل سکے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے جمہوری نظام پہ نا، تو جمہوری نظام کے اندر جو قباہتیں ہیں ان کو ختم کر کے پریکٹیکلی اصل جو جمہوریت ہے اس کو نافذ کیا جائے. اگر آپ اصل جمہوریت کو نافذ کرتے ہیں تو پبلک کی ویلفیئر اس میں ہو سکتی ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ جو بھی آپ گورنمنٹ لے کے آتے ہیں وہ گورنمنٹ اس کو نافذ کرے گی، میں اور آپ تو نہیں کریں گے. لیکن اگر اس کو آپ پریکٹیکلی نافذ نہیں کرتے تو یہ سسٹم یوں کا تو رہے گا، اور جس طرح ابھی کرائم کی شرح غربت کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یہ بڑھے گی، اور یہاں پہ مار کٹائی قتل و غارت سب کچھ ہوگا. پھر شاید وہی بات آ جائے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی سسٹم کے اوپر کوئی اور نہ آ کے بیٹھ جائے. جب یہاں پہ قتل و غارت بڑھے گی، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، مار کٹائیاں ہوں گی، تو ملک کا نظام کو کنٹرول تو کرنا ہے نا کسی نے، اور پھر کوئی نہ کوئی کنٹرول کر لے گا اس کو. تو پھر ہم شکوہ کریں گے کہ جی کسی نے کنٹرول کر لیا، اب ملک کو بچانا بھی تو ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کنٹرول کرنے کے بجائے سسٹم میں جو خامیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں اپنی انرجی صرف کی جائے، سسٹم کی خامیوں کو ٹھیک کر کے بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا جائے. اور ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب یہاں تو المیہ یہ ہے کہ پھر جب وہ کنٹرول کرنے والے آتے ہیں تو وہ تو پورا ملک کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جو سسٹم میں خرابی ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک نہیں کرتے. یہ المیہ ہے. یہ خرابی وہاں پہ بھی موجود ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ خرابیاں ٹھیک کی جائیں، جیسے ہم یہ روتے ہیں کہ جی ملک کا اتنا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے. ہم ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، ایون ہم چائنا کی مثال دیتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ چائنا نے کرپشن کے اوپر اپنے کتنے وزراء کو سزائے موت دی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا کنسپٹ ہے؟ ہمارے ہاں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ایون اربوں روپے کی کرپشن کر کے ایک صاحب اندر جاتے ہیں، اور ان کی جب ضمانت ہوتی ہے تو ان کے گلے میں پھولوں کے ہار اور وکٹری جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے اور لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایسے جو لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں اور سیاست میں گھسے ہوئے ہیں ان کو نکال باہر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے حوصلہ افزائی کریں اور ان کو ہار پہنائیں اور ان کو جناب ٹی وی کے اوپر کوریج دیں. ایک تاثر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قصداً لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جس طرح مغل صاحب نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو نہ سمجھتے ہیں اور جو کرمنل ہو، جو جن کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو جو کہ پارلیمان میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو، ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے. یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے. اور آج کل پولیٹیکل پارٹیز کی جو خاص کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ اپنے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے تاکہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروایا جا سکے. آپ اس بات کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نظام کی تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے، اویلیبل آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو بات کریں کہ نظام جمہوری سیٹ اپ ہے، جمہوری نظام ہے، ایک بہترین سسٹم ہے اگر اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن جب خود ہی سنجیدہ اگر ساری چیزیں میرے سامنے پیپر پہ رکھ دی جائیں، لیکن میں اس پیپر کو دیکھنے کے بعد اس کو اس طرف رکھ دوں جب اقتدار میں ہوں، تو وہ نظام برا نہیں ہے بلکہ میں برا ہوں گا اس سسٹم میں. تو یہی صورتحال ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو لایا بھی جاتا ہے، بے شک اس پہ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے دیکھیں کہ 25-30 سالوں کے اگر جمہوری سیٹ اپ کا جو اس میں دیکھ لیں، کچھ لوگ ہیں وہ ہمیشہ اقتدار میں آتے رہے اور مختلف پارٹیز میں آتے رہے، مختلف عہدے لیتے رہے، ابھی بھی لے رہے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں. کون نام بندہ گنوائے جو آپ کے بھی سامنے ہیں، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں. اور بلکہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو ہی دیکھ لیں، وہ پیپلز پارٹی کیا وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب بھی وہ نمائندہ بنے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، اب بھی 12 جون تک ان کا وقت تھا کیونکہ 6 مہینے کا ان کا ٹینور تھا منسٹر بننے کے بعد. اب فوری انہوں نے فیصلہ کیا ماد اظہر والا. لیکن وزارتوں میں تبدیلیوں سے کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہونا. کارکردگی کی بنیاد پہ اگر کسی وزیر کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ تو ایک بہت احسن بات ہے، لیکن ایک بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اب 5 مشیر جو ہیں، آپ کی انٹینشن دیکھنی ہوگی کہ مقصد کیا ہے. وزیر مملکت جو ہیں ابھی بھی 5 کے قریب وہ تبدیل کریں، ان کے پورٹ فولیو تبدیل کریں. جو نئے لوگ ہیں ان کو لا رہے ہیں جو اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ غریب بندے کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ صاف ذہن کے ساتھ اللہ کو جان، کیونکہ خود کہتے ہیں علی محمد صاحب اللہ کو جان تو دینی ہے، لیکن جان دینے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سوچیں کہ اللہ نے جو اقتدار دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے. اگر عوام کے لیے کچھ نہ کر کے جائے بندہ، اور ریاست مدینہ کی جیسے مغل صاحب نے بات کی، چوہی صاحب نے بات کی، ریاست مدینہ برائے نام نہ کہیں، پریکٹیکل کر کے جائیں، عملاً کر کے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے. حکومت کے پاس اویلیبل آپشن کیا ہے تاکہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ کوئی ہے آپشن یا آپ سمجھتے ہیں کہ نااہل ہے؟ ابھی حنیف صاحب دیکھیں، وہ جو ہمارے گورنر جو اسٹیٹ بینک کے ہیں ان کو جو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، انڈیپینڈنٹ کرنے کا مطلب جو میں اکانومی پہ اتنا وہ مجھے ہے تو نہیں، عبور تو نہیں ہے، مگر جو ہم سنتے رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، ڈاکٹر اکمل سید جو اس ملک کے بڑے اکانومسٹ ہیں، اور کیسر بنگالی،
انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسے انڈیا میں وائسرائے ہوتا تھا نا اسی طرح کے اس کو اختیارات نا، جس کو پرائم منسٹر اور صدر کو پوچھے گا نہیں بھی یہ آپ نے کیا کیا، اور ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر ان کو بھی نہیں پوچھے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اٹانومس تو پہلے بھی تھے، وہ اٹانومس ہونا چاہیے مگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. جو یہی بندہ جو معلوم ہونے چاہیے. رضا باکر جو ہے یہ اس سے پہلے جب آیا ادھر یہ ایجپٹ میں تھا، وہاں پہ بھی یہی کام کر کے آیا اور اس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اب دیکھ لیں وہ ایجپٹ کا بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اگر آئی ایم ایف یا اپنے بندے لائیں گے جنہوں نے، میں نے تو 2 ارب روپیہ لگایا ہوا ہے اس پہ الیکشن پہ، تو میں نے وہ بھی پورے کرنے، تو یہ اس طرح لوگوں کے کام تو نہیں ہوں گے. پھر تو اپنے کام ہی کریں گے وہ. مطلب کہ میاں صاحب کے دور میں ایک ادھر جہاز لگا ہوتا تھا، ایس آر او جاری ہو جاتا تھا، جتنی دیر وہ اس کا ان لوڈ نہیں ہوتا تھا اتنی دیر تک اس پہ اوپر جو ٹیکس لگتا وہ نہیں لگتا تھا. اس کے بعد دوسرا ایس آر او آ جاتا تھا کہ اب جو ہے نا اس کو ہو گیا، اب وہی قانون لاگو ہو گیا، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ کا ٹیکس لیتے ہیں. تو اس طرح جیسے یاسر صاحب نے کہا یا مغل صاحب نے کہا، اگر یہ اپنے پیٹ بھرتے رہے اور اپنے یہ کرتے رہے تو اس طرح تو نہیں ہوگا. اب ان کو کچھ نہ کچھ، اب دیکھیں نا، پہلے تو کہتے تھے کہ اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا، اب دیکھیں گے نا کتنا ریلیف. 2.5-3 سال میں تو ریلیف ملا نہیں لوگوں کو. لوگوں کا آپ یہ سمجھیں کہ کپڑے ہی ہیں تن پہ، اندر جسمانی حالت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی. تو یہ جو جمہوری نظام ہے یہ برا نہیں ہے. اس کو جو اس کا نام لے کے آ جاتے ہیں، جو اپنے پیٹ بھرتے ہیں، فیکٹریاں بنا لیتے ہیں، شوگر ملیں لگوا لیتے ہیں، ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ ہے. تو وہ لوگوں کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ لوگوں کو مسائل. باقی زمان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اس جو لوگوں کا جو حل کر سکتے ہیں وہ ہے بی ڈی جو ممبر ہے، جو وہ والا بی ڈی سسٹم ہے بنیادی جمہوریت کا، وہ ان کا حل ہے. اور یہ انہوں نے ابھی پرسوں وہ بحال ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے بحال کیے ہیں پنجاب کے جو بلدیاتی ادارے میر شیر، وہ انہوں نے، وہ ان کا کام ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں کرتے، ان کو نہیں آنے دیتے یہ جو ایم این اے ایم پی اے ہے، کیونکہ ان کی چتراہٹ ماری جاتی ہے. فنڈ ان کو مل جاتا ہے، سارا کام فنڈ بھی ملتا ہے اور چتراہٹ ان کے. تو ظاہر بات ہے کام وہ کریں گے تو کون کو پوچھے گا؟ یہ فلاں کو ایس پی کو ادھر لگا لو، آئی جی کو ادھر لگا لو، یہ ان کے کام کوئی نہیں کرے گا. پھر وہ ان کے، کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی نا، وہ ناظم جو ہوتا تھا ڈسٹرکٹ ناظم، وہی سارا ہولی سولی ضلع کا انچارج ہوتا تھا. تو میں یہی چور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. مغل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. یاسر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، دوبارہ آپ تینوں ذات کو بھی زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.